مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد پر۔ دوستان گرامی، امید واسع ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نیزہ بازی کے بنیادی اصول۔ مثلاً یہ جو قلعہ ہم لگاتے ہیں اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اس کی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے، گراؤنڈ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، گراؤنڈ کے حصے کتنے ہوتے ہیں، پہلے حصے میں کیا کرنا چاہیے، دوسرے میں کیا ہونا چاہیے، تیسرے میں کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضرات گرامی، جو پھٹا کہتے ہیں، جسے ہم پھٹا کہتے ہیں، پھٹا قلعہ، یہ اس کی چوڑائی کا جو انٹرنیشنل ناپ ہے، یہ پرانا ناپ تھا 3 انچ اس کی چوڑائی، 1.25 انچ اس کی موٹائی اور 13 انچ اس کی لمبائی ہوا کرتی تھی۔ 13 انچ میں سے 4 سے 5 انچ زمین میں گڑھا ہوتا تھا اور 8-9 انچ زمین سے باہر ہوتا تھا۔ بعد میں اس کی جو چوڑائی ہے وہ ذرا کم کر دی گئی، 2.25 انچ کر دی گئی۔ تو پھٹے کی پرانا جو ناپ ہے یا اس کی چوڑائی ہے وہ ہے 3 انچ۔ 3 سے آپ 2.25 بھی کر سکتے ہیں۔ آج کل تو 2.5 پہ گیم آ گئی ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے، میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ یہ کیوں تنگ ہوتا جا رہا ہے، کلوز ہوتا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے آڑی۔ آڑی جسے کہتے ہیں، بہت پھٹے کا نصف ہوا کرتا تھا، یعنی 3 انچ پھٹے کی چوڑائی تھی تو 1.5 انچ آڑی کی چوڑائی ہوا کرتی تھی۔ اور تیسرا قلعہ ہوا کرتا تھا پرتاڑی۔ پرانے دور میں یعنی 2000 سے پہلے 90 کی دہائی تک تقریباً یہ پرتاڑی علیحدہ تیار نہیں کی جاتی تھی، وہی جو پھٹا ہوتا تھا اسی کو سائیڈ پہ لگا دیا کرتے تھے، یعنی اس طرح سیدھا ہوتا تھا تو اس طرح کنارے کی طرف، اس طرح یعنی کنارے سائیڈ کے بل اسے لگایا کرتے تھے، تقریباً 1.25 انچ اس کی چوڑائی ہوا کرتی تھی۔ تو بعد میں یہ بھی باقاعدہ اس کو بھی بنانا شروع کر دیا میلہ والوں نے، مستریوں نے۔ تو کچھ اس طرح ترتیب بنی کہ 3 انچ پھٹے کی چوڑائی، 1.5 انچ یعنی اس کا نصف آڑی اور پھر اس کا نصف 1.25 انچ پرتاڑی۔ یہ ہے اس کا ناپ جو آج کل چل رہا ہے، یہ انٹرنیشنل ناپ ہے۔ تو آج کل اس کی چوڑائی کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں جو میلے وغیرہ کراتے ہیں تو وہ آج کل ٹھیکہ کرتے ہیں قلعے ماسٹروں کے ساتھ کہ آپ نے میلے پہ قلعے لگانے اور یہ میرا اور آپ کا ٹھیکہ فائنل ہو گیا، مثلا 5,000 10,000 7,000 8,000 جتنا بھی ہوا۔ تو انہوں نے قلعے ماسٹروں نے اس کی چوڑائی کم کر دی ہے تاکہ کم سے کم قلعے لگیں اور ہماری بچت ہو۔ دوسری بات کہ جتنے بھی قلعے گراؤنڈ میں لگاتے ہیں اس کی قلعوں والے قیمت لیتے ہیں، مفت میں نہیں دیتے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سوار دوڑتا ہے یا کلب دوڑتا ہے، دوڑ کر جب واپس آتا ہے تو جن لوگوں نے قلعے اٹھا رکھے ہوتے ہیں، اکھاڑ لیتے ہیں، تو آگے سے بیلدار قلعے لگانے والے ان سے قلعے واپس لیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے واپس کرنا، ہمارے لیے بھی نقصان ہے، ان کا تو فائدہ ہے کیونکہ وہ تو پیسے لے چکے ہوتے ہیں ان کے، تو واپس کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو قلعہ واپس کریں۔ دوسری بات جو نقصان ہوتا ہے وہی قلعے جو لگے ہوئے ہوتے ہیں، جن میں نیزہ لگا ہوا ہوتا ہے، سانگ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ زخمی ہوتے ہیں، وہ قلعے واپس لیتے ہیں، گھر جا کر اس کو وہ اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کر کے لکڑی کا جو بورا ہوتا ہے اس میں وہ بورا بھر کے برابر کر دیتے ہیں، اوپر چونا لگا دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں وہ صحیح ثابت نظر آتا ہے
وہ لگاتے ہیں جو ہی کسی کی سانگ نیزہ اس پرانے زخم والی جگہ پہ جہاں پہ قلعے پہ پہلے قلعے میں لگی ہوتی ہے سانگ یا نیزہ، اس میں اگر نیزہ یا سانگ آپ کی لگے تو وہ قلعہ اکھڑتا ہے اور وہیں گر جاتا ہے۔ تو دو نمبر ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ ان کا فائدہ ہوتا ہے کہ کم سے کم قلعے لگتے ہیں گراؤنڈ میں، کم سے کم خرچ ہوتے ہیں، تو ان کی بچت ہوتی ہے۔ تو ایک تو میں دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ قلعے بیلداروں کو واپس نہ کیا کریں، گھر اٹھا کے لے آیا کریں، پریکٹس میں کام آتے ہیں، یا پھینک دیا کریں۔ دوبارہ جو قلعہ ہم ان کو واپس کرتے ہیں اس کا ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمارے بھائیوں کو، کھلاڑیوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تھی بات جو بہت ضروری تھی۔ اس کے علاوہ جہاں پہ قلعہ لگا ہوتا ہے اس سے آگے 11 فٹ کے فاصلے پر 2 کرم پہ ایک لکیر لگائی جاتی ہے جو کہ کوالیفیکیشن لائن ہے۔ اگر قلعہ اس سے پار جا گرا یا نیزے کے ساتھ چلا گیا تو اس کے 4 نمبر، اگر اس لکیر جو 11 فٹ پہ لگی ہوتی ہے اس سے اندر گر جائے تو اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ قلعوں کے بیچ میں درمیانی جو فاصلہ، یہ ہم نے آج اس کا استعمال کیا ہے وائٹ بورڈ کا سمجھانے کے لیے کہ کیسے لائننگ کیسے ہونی چاہیے پٹی کی اور فاصلہ کتنا ہونا چاہیے تاکہ اس کی تشریح ہو جائے، اس لیے ہم نے یہ وائٹ بورڈ کا سہارا لیا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا سرا جہاں سے آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، سٹارٹنگ پوائنٹ، یہ آپ کا قلعہ ہے جہاں پہ قلعہ لگا ہوتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے اگلا پوائنٹ تیسرا جو کہ ملانا بہت ضروری ہے۔ جب یہ 3 پوائنٹ آپ نہیں ملائیں گے تو آپ کی لائننگ صحیح نہیں ہوگی، آپ کے قلعہ اٹھانے کے چانسز کم پڑ جائیں گے۔ اور ساتھ اور بات بھی ایک ہے کہ مثلا آپ جھنڈی والا اس قلعے پہ آپ کو اشارہ کرتا ہے کہ اس قلعے پہ دوڑیں، آپ یہاں پہ پھر رہے ہیں اس جگہ پہ یا یہاں پہ اس جگہ پہ پھر رہے ہیں تو آپ یہیں سے گھوڑا دوڑا دیتے ہیں، قلعے کو تاک لیتے ہیں، آپ قلعے پہ تو آپ پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو آپ کی لائننگ ہوتی ہے وہ یہاں سے آپ دوڑیں گے، یہاں آئیں گے تو یہ آپ کی لائننگ بنے گی۔ جہاں پہ آپ نے گھوڑا روکنا ہے وہ یہاں آ کے رکے گا۔ اگر یہاں سے آپ دوڑائیں گے قلعے پہ تو آپ پہنچ جائیں گے، لیکن آپ کی لائن آؤٹ ہو جائے گی، یہاں سے دوڑائیں گے تو گھوڑا سیدھا یوں گزرے گا، یہاں پہ آپ کی روک بنے گی، جہاں پہ آپ نے روکنا ہے اینڈ پوائنٹ بنے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ 3 لائنز آپ ملائیں۔ اگر یہاں پہ اشارہ کر رہا ہے تو آپ کو یہاں سے گھوڑا اٹھانا چاہیے، یہ سینٹر والا پوائنٹ اور یہ اگلا تیسرا پوائنٹ، یہ آپ کو ایک سیدھ میں ہونا چاہیے۔ ادھر سے آپ اٹھائیں گے، ادھر آپ کا گھوڑا رکے گا، یہ قلعے کے پاس سے گزرے گا، اس میں 80-85% چانسز ہیں آپ کے قلعے میں اٹھانے میں کامیابی کے۔ اگر یہاں سے اٹھائیں گے تو گھوڑا تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، پھر یہاں آئے گا، یہاں سے پھر آپ کو ایسے کرنا پڑے گا۔ تو جو سپیڈر گھوڑے یا لائن کے پکے گھوڑے ہوتے ہیں تو وہ جو لائن پہ لگتے ہیں اس سے ہٹتے نہیں، تو آپ یہاں سے گزریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا گھوڑا باغ مار گیا یا سائڈ پہ ہو گیا، قلعے سے دور ہٹ گیا، تو یہ غلطی آپ کی ہے۔ اگر یہاں سے آپ اٹھائیں گے، یہاں سے آپ قلعے پہ آئیں گے تو یہ آپ کا ڈک بنے گا، روک بنے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہ اور یہ 3 پوائنٹ آپ ملا کے گھوڑے کو اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگلی بات کہ گراؤنڈ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یہ جہاں پہ آپ کا قلعہ لگائیں تو یہ یہاں 11 فٹ پہ تقریباً 2 کرم کے فاصلے پہ آگے لکیر لگی ہوتی ہے، کوالیفیکیشن لائن، یعنی یہاں سے قلعہ اکھاڑ کے اگر آپ نے لائن سے پار کر لیا تو پورے نمبر، لائن سے پیچھے رہ گیا تو آدھے نمبر، 2 نمبر، تو یہ فاصلہ 11 فٹ ہوتا ہے۔ یہ قلعوں کے درمیان کا فاصلہ یہ بھی کم از کم 11 فٹ ہونا چاہیے۔ 2 کرم، ایک کرم میں 5.5 یعنی 5.5 فٹ ہوتے ہیں ایک کرم میں۔ یہ کرم ہمارا ایک دیسی ناپ ہے، زمین کا ناپ ہے، کرم میں تقریباً 5.5 فٹ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ کرم کے ذریعے رقبہ ناپتے تھے۔ تو یہ فاصلہ بھی 11 فٹ ہونا چاہیے، یہ فاصلہ بھی 11 فٹ ہونا چاہیے۔
اب گراؤنڈ کے حصے کتنے ہیں، گراؤنڈ کی ٹوٹل لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟ گراؤنڈ کی کم از کم لمبائی 100 کرم یعنی 550 فٹ، اور زیادہ سے زیادہ 120 کرم، اس کے تقریباً بنتے ہیں 660 فٹ لمبائی۔ اس کے 4 حصے ہیں گراؤنڈ کے، 3 حصے قلعے سے پہلے اور چوتھا جو حصہ ہے وہ قلعے سے آگے جہاں پہ آپ نے روکنا ہے، جسے ڈک وغیرہ بھی کہتے ہیں ہم۔ تو یہ اس کی میں ترتیب آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح 4 حصے ہیں گراؤنڈ کے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کر یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور یہ آپ کا قلعہ، اس سے آگے یہ لائن پوائنٹ بنایا تھا لائن سیدھی کرنے کے لیے۔ تو 3 حصے قلعے تک ہیں، گراؤنڈ کے 3 حصے قلعے تک ہیں، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ آگے ہے روکنے کے لیے، جہاں پہ آپ نے گھوڑے کو روکنا ہے۔ تو اس کو آپ یہ لینتھ جو ہوتی ہے سرے سے لے کر قلعے تک، یہ 60 کرم سے لے کر 70 کرم تک آج کل چل رہی ہے۔ 330 فٹ بنتے ہیں یا 385، یہ اتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ 330 آپ کریں تو ان کو اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں تو 110 فٹ کا ایک حصہ بنتا ہے، یعنی یہاں سے آپ نے گھوڑا اٹھایا، یہ 110 فٹ، یہ 110 فٹ اور یہ 110 فٹ، اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی ایبلٹی پہ ہے کہ آپ کو کتنا اویل ہے، گراؤنڈ کتنا آپ کے پاس ہے۔ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں گراؤنڈ چھوٹے ہیں، ان کی لمبائی کم ہے، تو اس کے مطابق اس کو ارینج کیا جاتا ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں، یہاں سے یہاں تک پہلا حصہ، یہاں سے یہاں تک دوسرا حصہ، یہاں سے یہاں تک تیسرا، اور یہ آگے چوتھا آخری حصہ ہے جہاں پہ آپ نے گھوڑے کو روکنا ہے۔ جو پہلا حصہ ہے یہاں سے آپ نے گھوڑے کو اٹھانا ہے، یہاں تک پہلے حصے میں جو آپ کا کام ہے، آپ نے گھوڑے کو سیدھا لائن پہ لگانا ہے کہ آپ کی لائننگ بالکل ٹھیک ہو۔ جب آپ کی لائننگ ٹھیک ہو جائے گی، تیسرا حصہ گراؤنڈ کا گزر جائے گا، اس سے اگلا جو حصہ ہے اس میں آپ نے اپنا سٹائل وغیرہ، اگر آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں تو اپنا سٹائل وغیرہ، وہ دوسرا حصہ سٹائل کے لیے ہے۔ جو تیسرا حصہ ہے وہ یعنی تیسرے حصے میں آپ کی پوری توجہ اس نشانے بازی کی طرف ہونی چاہیے، قلعے کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ کو کوئی کسی قسم کا خیال کام نہ ہو، صرف قلعے کا دھیان ہو۔ یہ 3 حصے ہو گئے، 1 2 3۔ پہلا حصہ لائننگ کا، دوسرا سٹائل کا، اور تیسرا نشانے بازی کا۔ آگے ہے چوتھا حصہ، وہ آپ نے گھوڑا روکنا ہے، چاہے آپ دوڑا رہے ہیں اور 60 کرم کا آپ کا گراؤنڈ ہے، چاہے آپ 90 کرم پہ روک لیں، 100 پہ روک لیں یا 120 پہ روک لیں، لیکن گھوڑے کو سیدھا روکنا چاہیے۔ جہاں سے آپ جس زاویے میں گھوڑے کو اٹھایا ہے، جس لائن پہ رکے بھی اسی لائن پہ بالکل سیدھا رکے، گھوڑا مڑ کے نہ رکے۔ بعض اوقات گھوڑا دوڑ رہا ہوتا ہے سرے پہ، جب اینڈ پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں گھوڑا نہیں رکتا تو لوگ موڑ لیتے ہیں گھوڑے کو، تقریباً اندر والی سائڈ پہ موڑتے ہیں۔ تو یہی عادت گھوڑے کو پڑ جاتی ہے، تھوڑا تھوڑا پیچھے آتے آتے قلعے سے بھی پیچھے گھوڑا قلعہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، قلعے سے پہلے گھوم جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ تو یہ تھے 4 حصے گراؤنڈ کے، پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا، اور یہ تھا اس کا لائننگ کا اصول کہ لائن کیسے ہونی چاہیے، گھوڑے کو سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے، قلعے تک آنے کا کیا طریقہ ہے، یعنی کیسے آپ کی لائننگ ہونی چاہیے۔ یعنی 3 پوائنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ، بیچ والا، درمیان والا قلعہ، اور آخری یہ تیسرا پوائنٹ۔ یعنی چاہیے تو یہ کہ آپ جب یہاں کھڑے ہوں تو یہ آپ کے سامنے تیسرا پوائنٹ آپ کا چھپ جائے، نظر نہ آئے۔ تو یہ ہے آپ کی لائننگ، یہ گراؤنڈ کی لمبائی، اس کے حصے، قلعے کا سائز، اس کے اپنا بیچ کا فاصلہ، اس کی لائننگ کا فاصلہ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں وہ پرانا سلسلہ جو چل رہا ہے سواری کا، وہ آج اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں بتائیں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کا بھی رائڈر کو، کھلاڑی کو، سوار کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا گراؤنڈ کتنا ہونا چاہیے، اس کا قلعے کا
नाप कौन सा है, लंबाई कितनी है, मोटाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो ये हमारी आज की गुजारिशात थी। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। मज़ीद हमारी अगर कोई इसमें आपको इससे बेहतर तजवीज़ या कोई बेहतर अगर चीज़ आपको नज़र आए तो कमेंट्स में आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। हमारे पास जो इल्म है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप कंजूसी ना करें। अगर कोई इसका मुतबादिल आपके पास इससे कोई अच्छा इसका मुतबादिल है, अच्छा तरीका है, आपके तजर्बे में आसान तरीका है, तो प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में वो हिसाब का बात होगी, सवारी और घोड़े को चलाने का तरीका, सिखाने का तरीका। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।